پاکستان کی ایکٹیویٹی کا کہ OIC نے اپنی وومن کانفرنس جولائی میں پاکستان ہو رہی ہے. OIC UN کے بعد سب سے بڑا فورم ہے دنیا میں مسلمان، ایک تو مسلمان ممالک کا ہے، دوسرا سائز کے حوالے سے نمبر 2 ہے. UN کے بعد یہ 57 اسلامی ممالک اس کے ممبر ہیں. پھر آپ نے جو شنگھائی کارپوریشن ہے آرگنائزیشن SCO، جس کے آبویسلی دنیا میں بہت بڑی اس کی امپورٹنس ہے، چائنا بھی ہے، رشیا بھی ہے، سینٹرل ایشین اسٹیٹس بھی ہے، انڈیا بھی ہے، پاکستان بھی ہے، اس کی جناب آپ کو چیئرمین شپ مل رہی ہے. جولائی میں اب SCO کی فارن منسٹر کی میٹنگ ہو رہی ہے کرغزستان میں، اور پاکستان کو آفر ہے، اور انشاءاللہ آپ کے دعاؤں سے میں آپ کے بہاف پہ پاکستان کو وہاں اس چیئر کو ایکسیپٹ کروں گا، اور پاکستان اگلے سال چیئرمین ہوگا شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کا، ہیڈز آف اسٹیٹ کا. اس کے جناب اسپیکر اس کے 3 فورم ہیں، ہیڈز آف اسٹیٹ، ہیڈز آف گورنمنٹ. ہیڈز آف گورنمنٹ ہم نے 24 میں کی تھی پاکستان میں، اگر آپ کو یاد ہو. پریزیڈنٹ، پرائم منسٹرز اور انڈیا کا فارن منسٹر آئے تھے. جو پارلیمنٹری سسٹمز ہیں ہیڈز آف گورنمنٹ میں ان کے فارن منسٹر جاتے ہیں، اور جو پریزیڈنشل سسٹم ہے ان کے پرائم منسٹر آتے ہیں. جو ہیڈز آف اسٹیٹ ہے پارلیمنٹری سسٹم میں ان کے پرائم منسٹر جاتے ہیں، اور پریزیڈنشل سسٹم کے پریزیڈنٹس آتے ہیں. تو ہم ہیڈز آف گورنمنٹ الحمدللہ ہوسٹ کیا ہم نے. یہ ہیڈز آف اسٹیٹ سے مچ بگر فورم ہوتا ہے. اس پہ اللہ کے فضل و کرم سے 2007 میں آپ میں میزبان ہوں گے، آپ کے پاس چیئر ہوگی، اور پاکستان میں یہ تمام ممالک کے SCO کے پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹر اور یہ لوگ آئیں گے. اسی طرح ECO جو ہے، یہ جیسے میں نے عرض کیا RCD جو بنا تھا جب ہم پڑھتے تھے، اس کو جو کنورٹ کیا گیا جس میں اور ممالک شامل ہوئے، سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے کافی ممالک ہے، تہران میں اس کا ہیڈ کوارٹرز ہے. اس کی بھی ہمیں چیئرمین شپ کسی اور ملک کی باری تھی. انہوں نے کہا جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اس کی چیئرمین شپ ملے. ہم نے وہ بھی الگ آپ کی دعاؤں سے قبول کی ہے، اور اس وقت پاکستان 26-27 کے لیے SCO کا بھی چیئرمین منتخب ہو چکا ہے اللہ کے فضل. تو جناب چیئرمین، یہ ہماری سب کی ہمبل کوشش، بزرگوں کی 24 کروڑ عوام کی دعائیں، شہباز شریف صاحب کی ایز وزیر اعظم اور خلوص نیت اور محنت اور شبانہ روز کنیکٹیوٹی اپنے ہم پلہ لوگوں سے، فارن منسٹری اپنے طور کے اوپر اپنے کاؤنٹر پارٹ جو ہے مجھے ان سے انٹریکٹ کرواتی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جناب اسپیکر بے پناہ کرم ہے کہ پاکستان اب اس یعنی پوائنٹ پہ آ چکا ہے کہ جہاں ایران نے کبھی ایسی بات نہیں کی تھی. ایران کہتا ہے کہ جب مشکل وقت آیا تو ہم نے دیکھا کہ دوست کیا ہوتا ہے، اور دوستی کا حق پاکستان نے ادا کیا ہے. کبھی آپ نے پوری تاریخ میں ان کے دیکھا تھا کہ ان کی پارلیمنٹ میں تشکر پاکستان، تشکر پاکستان، تشکر پاکستان نعرے لگے؟ جناب اسپیکر، یہ معجزے سے کم نہیں ہے. محنت بہت کرتے ہیں، بہت محنت ہے، دن رات محنت ہے پرائم منسٹر کی، دن رات محنت ہے فیلڈ مارشل کی، دن رات محنت ہے فارن منسٹری آف پاکستان کی. لیکن اس میں جو برکت ہے، اس میں جو کامیابی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ. اور آپ دیکھیں کہ آج پاکستان کو ٹیررسٹ سے پیس میکر کہا جا رہا ہے. پاکستان کو اوسلو فورم کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ہیز بیکم نیٹ سیکورٹی پرووائڈر. پاکستان کو SCO کی چیئرمین شپ ہیڈز آف گورنمنٹ کی مل رہی ہے، پاکستان کو ECO کی چیئرمین شپ مل رہی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اللہ کے فضل سے انتہائی خلوص کے ساتھ اس سارے پروسیس میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ سپٹمبر پچھلے سال ایک سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا، SMDA، اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ. چونکہ مجھے موقع نہیں ملا، اتنی زیادہ ایکٹیویٹی دن رات دوڑ میں لگی رہتی ہے جی. وہ اللہ کے فضل سے ہر مسلمان ہمارا اور ہر مسلمان 24 کروڑ عوام کا یہ عقیدہ ہے کہ حرمین شریفین کی حفاظت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے، اور ہم نے کیا بھی ہے. جب بھی وہاں 1970s میں معاملات ہوئے، جب بھی ہوا پاکستان نے اپنا فعال رول ادا کیا. تو انفارمل تو ہمارا وہ ریلیشن شپ تھا، اور دل میں ہمیشہ سے ہے وہ تعظیم، تکریم، جذبہ شہادت ایون اگر ضرورت ہو حرمین شریفین کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فارملائز کیا گیا،
وہ معاہدہ جو سائن ہوا سپٹمبر 2025 میں، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اس کو ایک فارملائز طریقے کے ساتھ ایک ساورن پیکٹ ہو گیا، اور ہم اس حوالے سے اپنے بھائی ایران کو سینسٹائز میں کرتا رہا، اپنے کاؤنٹر پارٹ کو، کہ بھائی ہمارا ایک ساورن معاہدہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے جو ڈرون اور میزائل اٹیکس ہوئے ہیں، جو سب سے کم نمبر ہے، ایک طرف 2800 کا نمبر ہے، دوسری طرف قریباً 150-200 کا نمبر ہے، وہ سعودی عربیہ ہے، اور انہوں نے لحاظ کیا اور اس کا انہوں نے احترام کیا جب انہوں نے کہا۔ تو بات یہ ہے کہ جناب اسپیکر، اب ہمیں ایران کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، اپنی قوم کے لیے، اپنی عوام کے لیے، اس کو اوپر ہمیں اکنامک اپنے آپ کو انٹیگریشن، جو ہماری مارکیٹس کی بات ہوئی تھی کہ ہم بارڈر مارکیٹس کی بات آپ کو یاد ہوگا، وہ ٹیک آف نہیں کی، اور کئی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ $10 بلین کی بات ہو رہی ہے، اس وقت $3 بلین کے قریب ہماری بائی لیٹرل ٹریڈ ہے، وہ $10 بلین پہ جا سکتی ہے، اور سب سے قریب ہم ہیں۔ اور وہاں جو جذبہ خلوص ہے، آپ نے دیکھا کہ جو یعنی جن لوگوں نے یہ شروع کیا تھا وہ بڑی لمبی کہانی ہے، اور وہ ڈپلومیٹک وہ انسائٹ ہے، وہ بہتر ہے کہ وہ پبلکلی نہ بات کی جائے۔ ان کا کوشش تھی کہ شاید رجیم چینج ہو جائے گی، وہاں جو خرابی شروع کی تھی اور جو نکالا تھا وہ آبجیکٹو کچھ اور تھا، لیکن جب اس کے اوپر اٹیک کیا تو عوام ساری ان کے حق میں کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے نکلے، اور جو عوام نکلی، جو روز رات کو مغرب سے صبح تک سڑکیں بھری ہوتی تھیں، اس میں ایرانی جھنڈے نہیں ہوتے تھے، پاکستان کے جھنڈے بھی ساتھ اللہ کے فضل سے ہوتے تھے۔ یہ ایک جو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب کی دعائیں ہیں، 24 کروڑ عوام کی دعائیں ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی خلوص نیت، ان کی محنت، ان کا جذبہ، اور سب کا، دونوں بہت سائڈ ہے جی، ادھر بھی ادھر بھی، سب پاکستانی ہیں، سب چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نام روشن ہو۔ اللہ تعالیٰ، میں سب کو ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ فورن افیئرز کے حوالے سے آف اینڈ آن میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں۔ بہت شکریہ جناب۔ میں